ٹھیک، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوروں کے لیے کرنی چاہیے، رشتہ داروں عزیزوں کے لیے، اور پہلے اپنے لیے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور یہ نماز کے بعد جو ہے وہ دعا پہلے اپنے لیے کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اپنے لیے پہلے دعا فرمائی، پھر ذریت کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. تو اس لیے یہ طریقہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو پلٹ بھی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے کر لیں پھر اپنے آپ کے لیے کر لیں. ایک اور اچھا، گیس کے انہوں نے بتایا کہ ان کو گیس پرابلم ہے اور اس کو سولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے دوا بھی استعمال کر رہی ہیں. تو بار بار ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ یہ گیس کو روک کر اور نماز ادا کر لیں؟ دیکھیں، فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا عذر انسان کو لاحق ہو جائے کہ اس عذر کی وجہ سے اس کی طہارت باقی نہ رہتی ہو اور اس وقت کے وہ فرض پورے نہ کر سکتا ہو، تو سب سے پہلے اس کو غور کرنا چاہیے کہ کوئی میں ہیلا کر کے کسی طریقے سے وقتی طور پہ عذر کو روک کر نماز ادا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا نہیں. اگر وہ کر سکتا ہے تو اس ہیلے کو اختیار کرے. اور یہ بھی جو آپ نے بتایا یہ کہ ہیلا ہی ہے، تو آپ کے لیے شرعاً اجازت ہوگی کہ آپ روک کر اور نماز کو ادا کر لیں. لیکن ایک عام جو نارمل آدمی ہے، فرض کر لیں پیشاب کا غلبہ ہو رہا ہے، فرض کر لیں وہ گیس کا پرابلم نہیں ہے، اس وقت گیس کا غلبہ ہو رہا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا خلاف سنت اور مکروہ ہوگا. بلکہ اگر پیشاب یا بڑے استنجا کی حاجت ہے اور انسان روک کے نماز پڑھے تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اخبثین کے وقت نماز نہ پڑھیں. یعنی یہ دو چیزوں کے بارے میں سرکار کا اشارہ ہے کہ پہلے آدمی فارغ ہو، اس کے بعد. حتیٰ کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو پیشاب کا غلبہ ہے، پہلے آپ جا کے پیشاب کریں، وضو کریں، چاہے جماعت نکل جائے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو ایسا کرنا ہوگا. لیکن بہن کے ساتھ عذر ہے، ان کے لیے شرعاً اجازت ہے. ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرا سوال ہے، اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ دے تو اس کو لازمی ہے بتانا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ شکریہ شکریہ. جی اگر یہ خوف ہے کہ سامنے والے کو زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی یا وہ منع ہی کر دے گا، تو آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے چاہے گفٹ کہہ کر، عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر دیں، ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور موضوع ہے تربیت اولاد. اس حوالے سے مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے توجہ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے جو انعامات ہیں، ثمرات ہیں شرعی طور پر، ظاہر ہے محنت کر رہے ہیں بچوں پہ تو یہ بھی بڑی بات ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو حکم قرآنی پہ، حکم حدیث پر جب انسان عمل کرتا ہے تو لازم بات ہے اس سے ثواب حاصل ہوگا، تو نام عمل ثواب سے بھرپور ہو جاتا ہے. دوسرا، اولاد کی جب آپ اچھی تربیت کرتے ہیں، جتنے اچھے نیک عمل کریں گے سب کا ثواب والدین کو بھی ملے گا، تو اولاد ایک ثواب جاریہ بن گئی بہت بڑی. تیسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب اولاد کو آپ کامل کر دیتے ہیں تو اولاد بے شمار نقصانات سے بچ جاتی ہے، تو یہ صدمات پھر ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں. بہت سے بچوں کو دیکھا ہے ڈرگس میں لگ گئے، بالکل آوارہ لڑکوں میں لگ گئے، پتہ چل رہا ہے یہ پولیس لے کر آ رہی ہے یا پولیس دروازے پر آ گئی ہے، ہتھکڑی ڈال کر موبائل میں ڈال کے لے جا رہے ہیں، پورا محلہ کھڑا ہوا ہے، لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا کیا تمہارے بیٹے نے. ایک شریف آدمی تو بیچارہ ڈوب کے مر جائے. ایسے ہی ابھی کسی کا شاید غم تازہ ہو، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن وہ کوئی زہریلی شراب پی کے بہت سارے مر گئے. جی جی ایسا ہوا. ان میں کتنے شریف لوگ ایسے تھے جنہوں نے تھانے میں جا کے رپورٹ ہی نہیں کرائی، اچھا اچھا، یا لائٹ میں نہیں آیا کہ یار پھر ہمارے نام بدنام ہو جائے گا پورا، خاندان کی بدنامی ہوگی. ہاں. اب وہ بچے نے شراب پی لی کہیں پر اور اس شراب پی کے مرا ہے. آپ اندازہ کریں یہ صدمہ ساری زندگی ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے کہ اولاد ایک تو مری، جوان اولاد، اور پھر شراب پی کے مری، شراب پی کے مری. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے صدمات سے انسان محروم ہو جاتا ہے. بچے جب پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی میڈل لے کر آ رہا ہے، اچھا جب ان کا اعلان ہوتا ہے تو پیرنٹس کا نام بیٹھے ہوتے ہیں والدین سامنے کہ ان کے بچے ہیں، سر فخر سے بلند جی ہوتا ہے. سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی یہ خوشیاں اور صدمات سے حفاظت، یہ بھی ان کا ایک حصہ ہوتا ہے. پھر مرنے کے بعد ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میں تو مر چکا ہوں، میرا تو نام اعمال بند ہو چکا ہے، تو میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیری اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا مرنے کے بعد عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے. اس میں ایک فرمایا جب وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے تو اس کا ثواب چلتا ہی رہتا ہے، اور پھر میدان محشر ہوگا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخر تک جتنے لوگ ہیں سب وہاں اولین آخرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کو وی آئی پی پروٹوکول حاصل ہوگا، اور اس میں ان والدین کو پروٹوکول حاصل ہوگا جن کے بچے اچھے اور پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جیسے بعمل حافظ قرآن کے بارے میں اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھ اور اس کی ہر آیت پر اس کے والدین کے لیے درجے بلند ہوں گے اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر تربیت کی مشقت برداشت کر لینا یہ دنیا اور آخرت کی بے شمار مشقتوں سے نجات کی ضمانت ہے، اور یہاں مشقت اور تربیت کی تکلیف سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جانا اور اولاد کو اس کے حال پر چھوڑ دینا یہ نہ دنیا میں سکون لینے دے گا نہ آخرت میں چین سے سونے دے گا۔ اچھا، اس بات کا اعادہ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں نے علامہ صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا، لیکن مفتی صاحب کے پاس بھی بہت سوالات آتے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ والدین خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور وہ اویئر نہیں ہوتے احکام شریعت کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ والدین کا تو کہنا یہ ہے کہ جناب ہم نے تو جیسے تیسے گزار لی، بچے بہت اچھے طریقے، اب والدین کے لیے، بچوں کے لیے رول ماڈل تو والدین ہیں، والدین خود عمل میں اتنے وہ نہیں ہیں، کامل نظر نہیں آتے، تو والدین کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کا عزم کرنا چاہیے کہ بچوں پر اس کا اثر پڑے، کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا۔ دیکھیں، دو جہتوں سے اس بات کو دیکھ لیں، ایک تو والدین کی طرف سے دیکھ لیں تو انہیں بالکل اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اور تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے تبلیغ شیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ تو یہ والدین یقینی سی بات ہے کہ بچے کی تربیت کریں گے، اور کریں گے تو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ ایک ہے اب اولاد کی جہت سے، بعض اوقات بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے تربیت نہیں کی، ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ویلڈ ریزن ہے، آپ کے مطلب یہ کہ خرابی کی طرف جانے کا ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، لیکن جب آپ عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں تو جس طرح شرعی احکام آپ کے والدین کی طرف متوجہ ہوئے، اب مکمل طور پہ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ ابھی آپ صرف غیر شادی شدہ ہیں تو وہ جو آپ کی ذات سے متعلق احکام ہیں وہ تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہوں، کل آپ شادی شدہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بھی تو اولاد کی تربیت کرنی ہے نہیں کرنی؟ یہ تو اب نہیں کہیں گے اپنے اولاد کو کہ بیٹا ہمارے اوپر سے تربیت نہیں ہوئی اس لیے ہم نہیں کر سکے، وہ کہیں گے ابا جان پھر اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر یہ کہیں گے کہ بیٹا ہماری طرح تم بھی زندگی گزارو۔ تو جو ہو گیا اپنے والدین کے ادب اور احترام کے تقاضے کے تحت ہم ان کی گرفت نہیں کر سکتے، ہم محسوس ضرور کریں، ہم دیکھیں کہاں کمی ہے کہاں اچھائی ہے، اسے محسوس کریں، اگر دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر، لیکن ان پہ تنقید نہ کریں، ان پہ الزام نہ لگائیں، ان کے سینے پہ چڑھ کر ان کی غلطیوں کا احساس نہ دلائیں، یہ تباہ کر دے گا ہمیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ بہت سے کہتے ہیں مفتی صاحب کو نیک دوستی ملتی نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ نیک بن جاؤ بھائی، آپ نیک ہو کے دوسروں کو اچھی صحبت فراہم کرو، یہ شکوہ کرتے رہنا جی ہمیں تو اچھی صحبت مل ہی نہیں رہی، تو بھائی آپ اچھے بن جاؤ۔ اس طرح ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ نے فلاں مسئلے پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ لوگ، ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو چنے کی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھک مار رہے ہیں، بیٹا آپ آگے آؤ، عالم دین بنو، میڈیا پر آؤ، اور جو ہم کوتاہیاں کر چکے ہیں ہمیں احساس دلاؤ کہ دیکھیں ہم جہاد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کیا، جھک ماری ہے، آپ آگے آ جائیں نا، بس یہ بات کہیں تو کہتے ہیں جی السلام علیکم ذرا پان لینے چلے جاؤ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر والدین کسی وجہ سے اپنے والدین کی عدم تربیت کی بنا پر آپ کی تربیت نہ کر سکے تو خدا را یہ وائرس اب آگے نہیں چلنا چاہیے، اس کو ختم کر دیں، اب ایک نئی چیز کی بنیاد رکھیں، آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کی جو اپنی فیملی ہے وہ اس وائرس سے بالکل خالی ہونی چاہیے، اچھی تربیت کریں پیارو۔ اب ایک ایسا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ کہ جب تک نسلیں آتی رہیں گی بہترین تربیت کرنے والے اور بہترین تربیت حاصل کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگر یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ہے، سرکار علیہ السلام کے لیے یہ نازل ہوئی، لیکن ہر امتی کے لیے آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ لیکن مفتی صاحب نے ایک بات بڑی بنیادی ارشاد فرمائی کہ اگر والدین کی نہ بھی ہے تربیت تو بچوں کو ان کے آگے نہیں بولنا چاہیے، چونکہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی خطاؤں کو یا ان کے کسی ایسے عمل کو آپ ہدف تنقید نہ بنائیں، یہ نہ کہیں جناب ہم تو بڑی جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے کیا پڑھا، آپ نے تو گورنمنٹ اسکولز میں پڑھا ہے، آپ کو کیا معلوم نئے زمانے کے کیا تقاضے ہیں، آپ کو کیا خبر کہ سائنس کہاں جا رہی ہے، آپ کو کیا پتہ کیا کیا انوینشنز آ رہی ہیں سامنے، آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہماری جدید تعلیم سے آراستہ لوگ ہیں۔ تو یہ ادب کے تقاضے اولاد کو پیش نظر رکھنے چاہیے والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے۔ اور یہ جس نے کہا کہ مرحومین کو قرآن بخشنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ صدقات کریں تو وہ الگ ہے، یہ ایک الگ ذہن ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں ان کا ایسی ذہن ہوتا، لیکن ہم احناف جو ہیں ہمارے نزدیک بکثرت دلائل موجود ہیں کہ قرآن پڑھ کے بھی بخشیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے، تو بالکل بے فکر ہو کے کریں، ثواب ملے گا۔